ناظرین، ہمارے ساتھ رفا انٹرنیشنل کالج بلوال سے ہونہار طالب علم موجود ہے، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالحنان۔ اچھا حنان، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے آفٹر میٹرک اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے اسی کالج کو کیوں چنا؟ کوئی اور کالج کیوں نہیں چنا آپ نے؟ یہ کالج شروع سے بہت اچھا لگتا تھا، ہم نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ میٹرک کے بعد ادھر ایڈمیشن لیں گے، اور الحمدللہ ہمارا ڈیسیجن بہت اچھا رہا ہے۔ میں اور میرے ساتھ جو دوست ہیں ساروں نے ادھر ہی لیا ایڈمیشن۔ ادھر کے جو ٹیچرز ہیں وہ سارے ہائی کوالیفائڈ ہیں، اور ہم تو اس سے بہت سیٹسفائڈ ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو کالج ہے وہ آپ کے کیریئر کے لیے آپ کو کس طرح تیار کر رہا ہے؟ آپ کو ان فیوچر مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں بیسیکلی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ہمیں ادھر بہت مطلب جو ٹیچرز ہیں وہ بہت اچھی ہیں، اور سارا جو سمجھاتی ہیں ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے، اور اس ہمارے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے لیے۔ اوکے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور جو ہے ہونہار اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ موجود ہے، آئیے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طلحہ الیاس۔ اچھا طلحہ، آپ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ کس کلاس کے طالب علم ہیں اور کون سا جو ہے آپ سیکشن میں ہیں؟ میں فرسٹ ایئر گیا ہوں اور سمپل ایف اے میں نے رکھی ہے۔ اچھا طلحہ، ایف اے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ چونکہ ایف اے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نارمل ہی ہوتے ہیں، نہ زیادہ لائق ہوتے ہیں اور نہ ہی بالکل نہ لائق ہوتے ہیں، وہ ایکول ہوتے ہیں جیسے کہ میں، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں یہاں پہ اساتذہ کا معیار، ان کی جو ہے وہ پڑھانے کا طریقہ کار، وہ آپ ہمیں کائنڈلی بتا دیں۔ یہاں کے اساتذہ بہت اچھے ہیں، سب بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، انتہائی انٹیلیجنٹ ہیں، مطلب اچھا طلبہ کے ساتھ نا پروڈکٹ وغیرہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اساتذہ کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھی کوآپریشن ہے، ٹھیک ہے، وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ پڑھائی کا تجربہ پھر بہتر رہا ہوگا، تو آپ کائنڈلی یہ بتا دیں آپ جو نئے آنے والے طلبہ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے آنے والے طلباء کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آئیں، وزٹ کریں، انتہائی اچھا کالج ہے، مناسب فیس وغیرہ، اسکالرشپ وغیرہ دیتے ہیں، سرگرمیوں وغیرہ میں بھی حصہ وغیرہ دیتے ہیں، مطلب کہ ان پارٹی وغیرہ ہوگی، کرکٹ سپورٹ گالے وغیرہ سب میں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں ان پہ بھی کالج جو ہے وہ طلحہ کا کہنا ہے کہ مکمل توجہ دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ محمد علی صاحب موجود ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ کالج ان کے کیریئر کے لیے کیسے تیار کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد علی ہے اور میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں آئی ٹی سیکشن کا، اور ادھر آ کے بہت اچھا لگا، اور رفا انٹرنیشنل کالج میں پڑھائی بھی اچھی ہے، اور کیریئر کے لیے یہ ایک اچھا کالج ہے۔ اگر آپ فیوچر میں کچھ بننا چاہتے ہیں، مطلب آپ کا کوئی اسکوپ ہے، کوئی گول ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اچھی اسٹڈی کروا رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ رفا انٹرنیشنل کالج بلوال کے وائس پرنسپل صاحب موجود ہے، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتا دیں کائنڈلی کہ کالج میں کون کون سے شعبہ جات جو ہیں وہ، یا کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس دو پروگرام ہیں، جن میں ایک انٹرمیڈیٹ ہے، دوسرے ہمارے پاس اے ڈی پی پروگرامز ہیں۔ انٹر میں ہم ایف ایس سی کروا رہے ہیں، ایف ایس سی میڈیکل، ایف ایس سی انجینئرنگ کروا رہے ہیں، آئی سی ایس ہے، آئی کام ہے، اور ایف اے ہے۔ ایف اے میں آگے دو ہیں، ایف اے سمپل ایف اے اور ایف اے آئی ٹی۔ اور اگر اے ڈی پی کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آئی ٹی مینجمنٹ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، انگلش ہے، زی بی سی ہے، میتھ اینڈ فزکس ہے، یہ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے۔ یہ ڈفرینٹ پروگرامز ہم کروا رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کالج کا کوئی ایسے طلباء و طالبات جنہوں نے کالج کا کوئی نام روشن کیا ہو؟ اس طرح بہت سے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ہر سال، اور وہ ڈفرینٹ فیلڈ میں جاتے ہیں اور اپنے اس ادارے کو نام روشن کرتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہمارا ریسنٹلی لاسٹ ایئر پاس آؤٹ ہوا ہے، جس کا نام ذبیح اللہ ہے۔ وہ آن لائن کی فیلڈ میں ڈفرینٹ اس نے اس میں پروگرامز لانچ کیے ہیں، وہ خود اس میں ارننگ کر رہا ہے، اور آج کل وہ ای کامرس میں بہت بڑا نام اپنا کما رہا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ہر سال پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اچھا، مطلب کہ رفا انٹرنیشنل کالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح تیار کرتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے آفٹر ایجوکیشن وہ ارننگ ساتھ ہی سٹارٹ کر دے، اپنا کاروبار ساتھ سٹارٹ کر دے۔ بالکل، رفا کا جو مین گول ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارا پاس آؤٹ ہو وہ خود سے کمانے والا بنے۔ دیکھیں، والدین جو ہیں وہ بہت محنت کر کے ان کو لے کے آتے آگے والدین پہ وہ بوجھ نہ بنے، اس لیے رفا ان کس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ اپنا بوجھ اپنا خود اٹھا سکیں اور اس فیلڈ میں اپنا نام روشن کر سکیں۔ اچھا سر، آپ
والدین کو یا جو نئے آنے والے طلبہ و طالبات ہیں جنہوں نے ابھی میٹرک کا یا انٹرمیڈیٹ کا جو ایگزام دیا ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو صرف ایک ہی میسیج دوں گا. اسپیشلی پہلا جو میسیج ہے وہ والدین کے لیے ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو کسی ادارے میں بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر نظر رکھا کریں, وہ ادارے کے حوالے نہ کر دیا کریں, اپنے ٹیچر کے ساتھ لنک رکھا کریں تاکہ ٹیچر آپ کو ڈیلی کی رپورٹ ان کی دیں کہ وہ آپ کا بچہ کس فیلڈ کی طرف جا رہا ہے. اور بچوں کے لیے یہی ہے کہ بیٹا یہ جو آگے چل رہا ہے یہ کمپٹیشن کا دور ہے, اپنے نام بنائیں مارکیٹ میں, آپ کا نام ہوگا تو لوگ کو آپ کے نام سے پہچانے جائیں گے, اور محنت کریں, دل لگا کے کام کریں اپنے. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ رفا انٹرنیشنل کالج کے وائس پرنسپل صاحب موجود تھے جن کا یہ کہنا ہے کہ رفا انٹرنیشنل کالج اپنے طلبہ و طالبات کو اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے ایجوکیشن اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد یا کسی شعبہ سے منسلک ہو جاتا ہے یا اپنی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتا ہے. رفا انٹرنیشنل کالج کے پرنسپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوید صاحب. ان سے جو ہے وہ کچھ سوالات کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, آپ میں کائنڈلی رفا انٹرنیشنل کالج کا جو ہے مختصر سا تعارف پیش کر دیں کائنڈلی. یہ رفا انٹرنیشنل کالج نہیں ہے بیٹا, تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں. یہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا سب کیمپس ہے جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس یونیورسٹی کے 3 مین کیمپسز ہیں, ایک لاہور میں ہے, ایک فیصل آباد میں ہے اور ایک اسلام آباد میں ہے. ہمارے پاس یہ جو ہمارے والا کیمپس ہے یہ رفا لاہور سے آپریٹ ہوتا ہے, اور یہ سب کیمپس ہے رفا کے تقریباً 60 کے قریب سب کیمپسز ہیں, جن میں سے جو 9 کیمپسز ہیں وہ ہمارا جو گروپ ہے جس کو چودھری شریار وڑائچ صاحب اور چودھری شاہ نواز وڑائچ صاحب لیڈ کرتے ہیں, وہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں, وہ اون کرتے ہیں. رفا بھیرا بھی ہمارا ہے, رفا بلوال بھی ہمارا ہے, رفا کوٹ مومن بھی ہمارا ہے, رفا منڈی بہودین بھی ہمارا ہے, رفا اٹک بھی ہمارا ہے, رفا واکنڈ بھی ہمارا ہے, اور الحمدللہ ابھی ریسنٹلی ہم ایک سرگودا میں بھی برانچ لانچ کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ اور کالجز کے کیمپسز بھی ہیں جس کو ہمارا گروپ جو ہے وہ اون کرتا ہے. تو جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہ ان تمام کیمپسز کا ہیڈ آفس ہے. یہ جتنے بھی کیمپسز ہیں 9 کے 9 یہ یہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں. رفا جو ہے وہ ایک فیڈرل چارٹرڈ یونیورسٹی ہے, اور اس کے کیمپسز جو ہیں وہ یہ جو 60 کیمپسز کا میں نے ذکر کیا یہ ہمارے ملک میں بھی ہیں, مطلب کراچی میں بھی رفا ہے, پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ملک سے باہر بھی اس کی برانچز ہیں. اسی لیے اس کا نام رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. ایک اور بات میں رفا کے تعارف میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ بات یہ ہے کہ تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز میں الحمدللہ اس وقت جو رفا یونیورسٹی ہے وہ رینک نمبر 2 ہے HEC کے حساب سے. تو اس کی جو ڈگری ہے اس کی بہت زیادہ ورتھ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا جو میں نے. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ HEC کے اکارڈنگ جو ہے یہ رینکنگ میں دوسرے نمبر پر آ رہی ہے. تو آپ کائنڈلی جو ہے رفا کی جو بلوال کی برانچ ہے یا پھر باقی جو برانچز ہیں ان میں اساتذہ کی جو قابلیت ہے یا ان کے تجربے کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا آگاہ کر دیں. دیکھیں, کیونکہ یہ ایک فیڈرل چارٹرڈ یونیورسٹی ہے تو اس میں جو یونیورسٹی ہے اس کی اپنی ایک کوالٹی ایشورنس ٹیم ہوتی ہے جو تقریباً ہر سیمسٹر میں یہاں پہ وزٹ کرتی ہے. وہ ہمارا انفراسٹرکچر دیکھتی ہے, ہماری اکیڈمک دیکھتی ہے, ایگزام دیکھتی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلے وہ ہمارے سٹاف کی کوالیفیکیشن دیکھتی ہے. الحمدللہ اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 5 کے قریب MPhil لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں. مطلب ابھی آپ نے شاید پروفیسر عاقب صاحب کا انٹرویو کیا ہوگا, MSc اسٹیٹس ہیں, وہ ہماری HR مینیجر ہیں میم سامیہ ساجد, وہ MPhil اکنامکس ہیں. پروفیسر نوید الحسن صاحب ہیں, وہ MPhil ہیں CS میں, انہوں نے کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں. اسی طرح اور بھی پروفیسرز ہیں. تو جب ایک یونیورسٹی کی اپنے SOPs ہوتے ہیں, جب وہ ایک یونیورسٹی کا سب کیمپس دیتے ہیں تو سٹاف وہ اس کے حساب سے ہی لیتے ہیں. الحمدللہ اس پورے ریجن میں کوئی اور ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس طرح کا قابل سٹاف ہو جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے.
اچھا سر، اساتذہ جو ہے وہ چونکہ ایک بہترین ادارے کی جو ہے وہ بنیاد ہوتے ہیں، ان کو جب تک ایک ادارے میں بہترین اساتذہ نہیں ہوں گے، وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اپنے فیوچر میں، اپنی زندگی میں. تو آپ ہمیں جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں، یا آنے والے وہ طلباء و طالبات جنہوں نے ابھی ایگزام دیے ہیں یا جو داخلہ لینا چاہتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، بینگ اے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن، میں تو اپنے ادارے کی طرف ہی راغب کروں گا سب کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس الحمدللہ کالج کی کلاسز بھی ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس گریجویشن لیول میں اے ڈی پی کی بھی کلاسز ہیں. یہاں آپ نے خود یہاں وزٹ کیا ہے، اتنا کشادہ قسم کا ہمارا کیمپس ہے. اور ہم ایک اور بات میں بتانا بھول گیا، میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہاں پہ کوالٹی ایشورنس کی ٹیم جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے. الحمدللہ اللہ کی ذات کا بڑا کرم ہے. یہ میرے جو ڈائریکٹرز ہیں سر شریار وڈائچ صاحب اور سر شاہ نواز وڈائچ صاحب، ان کی انتھک محنتوں کی وجہ سے اور جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ کیمپس، یہ جو رفا بلوال ہے، یہ ماڈل کیمپس ڈکلیئر ہوا ہے. آج سے 4 ماہ پہلے کوالٹی کی ٹیم نے وزٹ کیا، اور یہ جو ٹوٹل کیمپسز ہیں رفا کے جو 60 کے قریب ہیں، میں نے آپ سے گزارش کی، اس میں سے رینک نمبر 4 ہے یہ. یعنی اس سے آپ ہماری کوالٹی، ہماری اسٹڈی، ہمارا انفراسٹرکچر، ایون آپ نے اوپر وزٹ کروایا ہوگا ڈیفینیٹلی، جس طرح کی لیبس کی فیسلٹیز ہیں اور جس طرح کی لائبریری کی فیسلٹیز ہیں، اس طرح کی فیسلٹیز اس ریجن میں کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے. اور جو ہمارا پڑھائی کا معیار ہے الحمدللہ سے، وہ اس پڑھائی کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام طلباء کو جو اس وقت میٹرک سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ہمارا کالج وزٹ کریں. کالج کا مطلب ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، یعنی اس میں ہمارے پاس سارے پروگرامز ہیں. ہم ایف ایس سی کرواتے ہیں، میڈیکل کے ساتھ، انجینئرنگ کے ساتھ، آئی سی ایس کرواتے ہیں، اسٹیٹس کے ساتھ بھی کرواتے ہیں اور فزکس کے ساتھ بھی کرواتے ہیں. ایف اے سمپل بھی کرواتے ہیں، ایف اے آئی ٹی بھی کرواتے ہیں. کیونکہ ایک یونیورسٹی کا سیٹ اپ ہے تو الحمدللہ یہاں ہر طرح کا اسٹاف جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو وہ ایک دفعہ یہاں وزٹ کریں، ان کو اندازہ ہو اس بات کا کہ بھلوال جیسے شہر میں بھی ایک یونیورسٹی کا کیمپس موجود ہے جو نہ صرف ان کو پڑھاتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی، معاشرتی، مذہبی ہر قسم کی تربیت کرتا ہے. ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہم تقریباً ہر ماہ میں کسی نہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو بلاتے ہیں جو ریلیجس بیک گراؤنڈ پر بچوں کی تربیت کرواتا ہے، جو کوئی اور ادارہ نہیں کرتا. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب بچے یہاں زیر تعلیم ہوتے ہیں تو ہم کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے مختلف یونیورسٹیز کے ڈینز کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں بھی ہم نے گفٹ یونیورسٹی کے ڈین کو بلایا ہوا تھا، ہم نے رفا فیصل آباد جو ہیں وہ ان کے ڈین کو بلایا ہوا تھا یہاں پہ، جو یہاں آئے اور جنہوں نے بچوں کو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے سیمینار کیا. انہوں نے بچوں کو بتایا کہ آپ کے پاس آگے یہ فیلڈز ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے جو یہاں پہ آپ کے ریجن میں کوئی اور تعلیمی ادارہ نہیں دیتا. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں تمام بچوں کو جو میٹرک سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ ان کا نہ صرف مستقبل اچھا ہو، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی اچھی کی جائے. جی ناظرین، جیسے آگے وائس پرنسپل صاحب نے بھی یہی جو ہے وہ بتایا، اور پرنسپل صاحب نے بھی یہی بتایا کہ رفا انٹرنیشنل کالج بھلوال جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء و طالبات کو اس طرح جو ہے وہ تیار کر رہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے مستقبل میں ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی یا کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب خانی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.